دوستو، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنا زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہمارا خوراک ہوگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کے شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 ماہ بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گیا، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر دم گم شم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے رب، میری بچی کی حفاظت فرما۔ دوستو، دوسری جانب مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گیا۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا
اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارا بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم شم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارا مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی پرورش کروں گا۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیکلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیکلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیکلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت کو بھی آشکار کیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی حیران رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم سے خون کا فوراً اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والی جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔